بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل قصہ ٹیوب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ چلتے ہیں آپ ناول کی طرف۔ کچی عمر کے دکھ۔ غزل اور صبا کی دوستی بچپن سے تھی۔ یہ دوستی اتنی مضبوط تھی کہ ماہ و سال بھی اس پر چندہ اثر نہیں ڈال سکے۔ نیلی آنکھوں والی اس گڑیا کو نہ جانے کون سے یتیم خانے سے لایا گیا تھا۔ بس وہ رفیق احمد کے دل کو بھا گئی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے مقدر میں ماں باپ کا خانہ خالی رکھا گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ٹائیرائڈ کھل جانے سے رفیق احمد اور مسز رفیق احمد کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اسے اسکول لینے جا رہے تھے۔ اسے منحوس کا خطاب دے دیا گیا تھا۔ رابعہ بیگم تو اسے ایک پل کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہ تھیں، لیکن عتیق احمد نے اسے اپنی بائی کی آخری خواہش سمجھ لیا تھا، سو وہ انچاہی بن کر صبا اور صبیح کے ہمراہ پلی بڑھی تھی۔ زندگی نے اسے 20 سال کی عمر میں 40 سال کی پختہ سوچ والی عورت بنا دیا تھا۔ صبا اس پہ جان چھڑکتی تھی، لیکن وقت اور حالات نے اسے اتنا تلخ بنا دیا۔ صبا کی محبت بھی اس تلخی کو کم نہ کر پائی تھی۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد صبا اور غزل نے اکٹھے ہی مقامی اخبار جوائن کر لیا تھا۔ صبا سائنس میں انٹرسٹڈ تھی، لیکن غزل کی خاطر اس نے جرنلزم کا سبجیکٹ رکھا تھا اور اکثر کام وہ غزل کی خاطر کر جاتی تھی۔ محبت ایک ایسی تتلی ہے جو پھول پر بیٹھ کر اپنے سارے رنگ اتار لیتی ہے، پھر تا عمر بے رنگ بے روح زندگی جیے جاتی ہے، کسی مس فٹ کی طرح کائی زدہ زندگی۔ وہ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر یہ فیچر لکھ رہی تھی۔ توبہ اتنی تلخی۔ صبا نے جھک کر ابتدائیہ پڑھا۔ سنو، آج ڈرائیور لینے نہیں آئے گا، گاڑی ورکشاپ میں ہے، چلو آج پوائنٹ میں بیٹھ کے موجیں کریں۔ صبا کو پوائنٹ کا سفر ایڈونچر لگتا تھا۔ غزل نے جلدی سے ڈراکو لاک کیا اور باہر نکل گئی۔ وہ روڈ پہ سرکتی شام کے سائے تلے پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا حسب عادت آتے جاتے لوگوں پہ کمال کے تبصرے کر رہی تھی۔ سرمئی شام روڈ پہ گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں پہ الوداعی نگاہ ڈال رہی تھی۔ میرے چہرے پہ پمپلز نکل آئے ہیں۔ صبا نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا۔ یا اللہ، کوئی ایک آدھ پوائنٹ رستہ بھٹک کر ادھر آ نکلے۔ دو شیزائیں اس کی راہ میں پلکیں بچھائے کھڑی ہیں۔ صبا کی لن ترانیاں جاری تھیں کہ دھیرے سے ایک گاڑی قریب آ رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ صبیح تھا۔ صبا لبک کے بیٹھی تھی۔ پوائنٹ کا شوق کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ چلو غزل، اس نے اکھڑی کھڑی غزل کو دعوت دی۔ بدن نہ خواستہ وہ مرر سے جھانکتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنے کو تیار ہوئی۔ اس کے پیچھے بیٹھتے ہی گاڑی رینگنا شروع ہو گئی تھی۔ صبیح، کہیں سے کولڈ ڈرنک پلوا دو، صبا نے فرمائش کی۔ چلو، کسی کی خاطر تم جیسے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ صبیح نے گاڑی پارک کی۔ مینگو جوس صبا نے اپنا انتخاب بتایا۔ 2 عدد فالسا جوس۔ غزل سے پوچھنے کی زحمت صبیح نے گوارا نہیں کی تھی۔ محبت شاید انڈرسٹینڈنگ کا دوسرا نام ہے۔ گھر پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ غزل کو تائی کی اماں کی فکر ستانے لگی تھی۔ ان کی نظروں کی چمک اسے اب بھی سہمائے رکھتی تھی۔ وہ فکر مندی سے گاڑی سے اتری اور ارد گرد دیکھے بغیر اپنے پورشن کی طرف چلی گئی۔ صبیح، ماما کو بتا دینا کہ صبا آ گئی ہے۔ صبا بھی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں پھلانگ گئی تاکہ وہ پوری کالونی میں حلوہ تقسیم کریں۔ صبیح نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ صبا لانچ میں ہی دیر ہوگی جبکہ غزل فریج سے سالن نکال کر گرم کرنے کو چال دی۔ غزل، ماما نے کوفتے بھیجے ہیں۔ وہ گرم گرم پھلکے بنا رہی تھی۔ صبیح کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ غزل کو اچھی طرح پتہ تھا یہ سالن پچھلے دروازے سے بذریعہ مشکور منگوایا گیا ہے، کیونکہ غزل کو کوفتے بہت پسند تھے۔ تم نے یہ تکلف کیوں کیا صبیح؟ وہ ناگواری سے بولی۔ پہلے تم ہمیں آفس لینے آ گئے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تائی اماں کو یہ انداز کتنے ناگوار گزرتے ہیں۔ آفس مجھے بابا نے بھیجا تھا۔ جھوٹ گوئی اس کے چہرے پہ آویزہ تھی۔ غزل نے خاموشی سے رخ پھیر لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم مجھ سے مخاطب ہو۔ جب تم میرا نام لیتی ہو نا، میں ہواؤں میں سفر کرنے لگتا ہوں، میرا سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی سچائی تھی۔ غزل نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آخری پھلکا اتار کے چولہا بند کر دیا۔ تمہارے لیے میرے پاس
کوئی حرف تسلی نہیں، اگر ہوتا بھی تو تائی اماں کی منافقت تلے آ کر کب کب مٹ چکا ہوتا۔ غزل رفیق کے لیے اس کا کردار اور عزت ہی اس کا سرمایہ حیات ہیں۔ بجلی کا بل تمہارا وہ نام نہاد باپ آگے دے گا، وہ اکثر ٹیپ ریکارڈر یا واشنگ مشین کا سوئچ چٹکے سے نوچ ڈالتی۔ تمہارا یہاں رہنے کا جو مقصد ہے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، تاکہ تم میرے اکلوتے بیٹے پہ ڈورے ڈال سکو۔ بیٹی کو تو تم نے اتنا دم چھلا بنا ہی لیا ہے۔ الفاظ نے یاد کا پیرہن پہن کر اس کا حلق خشک کر ڈالا اور کھانا میز پہ پڑا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ جہاں ڈر ہو، خوف ہو، وہاں محبت کا پودا اگا نہیں کرتا، کوئی لاکھ توجہ کی کھاد ڈالتا رہے۔ سارا عبدالکریم تشریف لا رہے ہیں، صبا نے واپسی پر اسے سرگوشی کے انداز میں بتایا۔ رستے میں تازہ پھولوں کی ریڑیاں دیکھ کے صبا کے منہ میں پانی بار آیا۔ دل چاہتا ہے سارے پھول چرا کے بھاگ جاؤں۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا غزل، پھل اگر گھر کے فریج میں رکھے ہوں تو کسی اجنبی کی طرح پاس سے گزر جانے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہاں سارا کیوں آ رہی ہے؟ غزل نے اسے موضوع یاد دلا ڈالا۔ ہاں، وہ مجھے لگتا ہے ماما سبھی کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے چکروں میں ہے، ورنہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اس نے یہ زحمت پہلے کبھی گوارا نہیں کی، اور دوسرے اس کی میڈیکل کی پڑھائی اتنی ٹف ہوتی ہے، مجھے تو دال میں کالا ہی دکھتا ہے۔ صبا نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں تبصرہ کیا۔ ڈرائیور ذرا گاڑی الحمرا کی طرف موڑنا۔ کیوں؟ صبا کے اچانک آرڈر پر غزل حیران ہی رہ گئی۔ وہ آج سمرا کی برتھ ڈے ہے، میں نے اسے وش کرنا ہے۔ سمرا کلاس میں تھی، وہ دونوں دروازے کھڑی ہو گئیں۔ 10 منٹ رہ گئے، صبا نے غزل سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں سلیم کوثر کی غزل نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کی حرف دعا میں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ صبا، نصرت فتح علی خان نے اس غزل کا حق ادا کر دیا ہے۔ بھائی، اگر غزل کو غزل پسند نہیں آئے گی کسے آئے گی؟ سمرا ہنستے ہوئے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ وہ ہر دم مصروف نظر آتی تھی، کبھی خواتین ایڈیشن کو ترتیب دیتی، کبھی مدثر ریاض سے ٹائٹل کے بارے میں بحث کرتی ہوئی، کبھی نم آنکھوں سے کسی لڑکی کی داستان قلم بند کرتی ہوئی۔ غزل رفیق، کوئی اس کے اندر کا بید نہیں جان سکا کہ اندر کتنی گہری چپ پوشیدہ ہے۔ بید کھلنے کے لیے ضروری ہے کوئی روح کے اندر اترے، ورنہ یہ ہنستے چہرے تو کھلا دھوکہ دیتے ہیں۔ یونان کی ایک دیو مالا میں ایک پرندہ ہے جسے کفس پرندہ کہتے ہیں۔ وہ ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے مگر تنہا رہتا ہے، پھر وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور اس گھونسلے میں بیٹھ کر اتنی دردناک آواز میں گاتا ہے کہ اس گھونسلے کو آگ لگ جاتی ہے، وہ اپنی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور اس راکھ سے ایک نیا کفس جنم لیتا ہے۔ اقتباس لکھتے ہوئے اس کا پین ٹھٹک کر رک گیا۔ اس پرندے اور مجھ میں کتنی مماثلت ہے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ میڈم، دور امر پراچا سے بحث کرتی صبا نے اس کی اداسی ایک لمحے میں بانپ لی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ بحث میں تم مجھ سے جیت نہیں سکتے، ہاں وہاں اپنے ننھے دماغ پر زور مت ڈالو۔ وہ غزل کے پاس جانے کو تھی کہ رکنے پر مجبور ہوگی۔ ظاہر ہے خاتون، اگر آپ اپنے ننھے دماغ پر زور ڈال سکتی ہیں تو اتنا حق تو مجھے بھی حاصل ہے۔ صبا نے اس کی باقی بات کہاں سے سنی تھی؟ یہ خاتون کس کو کہا تم نے؟ تمہیں؟ امر پراچا نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں میں خاتون لگتی ہوں؟ اس کے تیور ہاتھ سے گڑے تھے۔ 100%۔ امر نے کندھے اچکائے۔ میں لڑکی ہوں، خاتون نہیں۔ صبا نے پیپر ویٹ کو زور سے ٹیبل پر پٹھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے لاہور کالج برائے خواتین سے نہیں پڑھا؟ سنا ہے وہاں صرف خواتین کو ایڈمیشن ملتا ہے، امر نے دلیل دی تھی۔ اس دلچسپ بحث نے فاروق احسن اور ضمیر وغیرہ کو متوجہ کر دیا تھا۔ مسز عذرا پروین اور شمائلہ لودھی بھی اس کی مدد کو آ پہنچی تھیں، اور سنا ہے ہم نے وومن یونیورسٹی سے ماسٹر بھی کیا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کان کھجا رہا تھا۔ یہ ساری انگریزی کی کارستانی ہیں۔ سارے کالج کے نام لڑکیوں سے امتیازی سلوک کی واضح علامت ہے۔ لڑکی اور عورت میں ویسا ہی فرق ہے جو مرد اور لڑکے میں ہوتا ہے۔ اگر ان کی کالج بوائز کے لیے ہیں تو لڑکیوں کے کالج بھی گرلز کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ تو واضح طور پر تضاد ہے۔ خود تو دفان ہو گئے، اپنے نشانیاں چھوڑ گئے۔ لڑکیوں اور عورت میں بہت فرق ہے عامر بیٹے۔ مسز عذرا نے بحث میں حصہ لیا۔ جب اسے بیوی کا درجہ ملتا ہے تو وہ عورت کہلاتی ہے۔ نرم لہجے میں کی بات سب کی توجہ کا مستحق ٹھہری تھی۔
یہ نو آبادیاتی نظام کی آخری نشانی ابھی بھی قائم ہے۔ 57 سال ہو گئے۔ اس موضوع پہ ایک کالم لکھا جانا چاہیے فاروق بھائی۔ صبا نے فاروق بھائی کو مخاطب کیا۔ ضرور، آج ہی لکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ اب اپنی ہار کا اعتراف کر لو۔ صبا غزل کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ میڈم، صبا نے اس کی ٹیبل بجائی۔ رخصت ہونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے۔ غزل نے سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ سبھی کے ساتھ۔ سوری۔ اس کے چہرے پہ پھیلتی ہوئی سختی دیکھ کے صبا نے جلدی سے سوری کر لی۔ وہ پرس اٹھاتے غزل کے پیچھے باہر نکل گئی۔ کھانا کھانے کے بعد غزل ٹیرس پہ نکل آئی۔ واک کرنے کی عادت اس کا روز کا معمول تھی۔ غزل، تم یہاں ہو؟ مسلسل سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ پرسوں سارا عبدالکریم تشریف لا رہی ہیں تو؟ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ کی چھوٹی بہن تشریف لا رہی ہیں، آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے۔ صبا اسے مسلسل چڑھا رہی تھی۔ بقول کسی کی وہ تو پیدائشی طور پہ چھوٹی ہے، اس کے بعد پیدا ہونے والی ہر لڑکی اس سے چھوٹی ہے، غزل نے جل کر کہا تو صبا نے کہکا لگایا۔ سب کو پتا تھا سارا غزل سے بڑی ہے، مگر جس لگاوٹ سے وہ اسے باجی کہا کرتی تھی، سب منہ میں دیکھتے ہی رہ جاتے۔ سو یہ غزل کا خاصا کمزور پہلو تھا جو صبا اکثر اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ازلی بیر تھا غزل کو سارا سے۔ سنا ہے کہ ماموں سارا عبدالکریم کو ماما کے حوالے کرنے پہ آمادہ و تیار ہو گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کی بات طے ہو گئی ہے، غزل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیا چیز ہو تم غزل، ایک محبت تھی وہ بھی تم نہ سنبھال سکی۔ ان کے لہجے میں دکھ نہ جانے کیا کیا تھا۔ مجھے شاید کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے آگے میں خود کو کمزور کر دوں۔ ہر کسی کے آگے محبت کے نام پہ کمزور ہونے والی لڑکیاں نسوانیت کے غرور سے عاری ہوتی ہیں۔ آئی ایم سوری صبا۔ لفظ سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے، میں شاید بہت مضبوط ہوں۔ پتہ ہے مجھے کتنی مضبوط ہو تم۔ کھڑکیوں سے لگ کے روتے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے تمہیں۔ تمہارے اندر کوئی انجانی خواہش روتی ہے جس کی نمی میں نے بارہا تمہارے آنکھوں میں دیکھی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پھیلی وحشت نے صبا کو بریک لگائے تھے۔ اور تم کہتی ہو کہ تم بہت مضبوط ہو۔ صبا نے دھیرے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ اس کی رازداں، اس کی ہمدم، اس کی دوست، اس کی ذات کا ہر دکھ جانتی تھی۔ سوری غزل، وہ دھیرے سے بولی، مجھے پتہ ہے سارا کی آمد تمہارے لیے ذہنی پریشانی کے باعث ہے۔ ایک پرپوزل ہے میرے پاس، ہم کوئٹہ چلتے ہیں۔ سائمہ آپ کے پاس کب سے بلا رہی ہیں، BA کی چھٹیوں میں گئے تھے، بس اب یہ مت کہنا وہ صرف تمہیں بلاتی ہیں۔ میں بن بلائے کا نہیں جاؤں گی، پلیز۔ میں صبح باپا سے کہہ دوں گی 2 ٹکٹس کا بندوبست کرواتی ہوں۔ سارا عبدالکریم سے بہتر ہے کہ سائمہ آپی کے طنز کے تیر کھا لیے جائیں۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ سارا کی آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا تھی، بہت سے لوگوں کو کھٹکتی تھی۔ سائمہ آپی کی نظروں میں جو زہر ہوتا تھا وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بالکل تائی اماں کی فوٹو سٹیٹ تھیں۔ وہ صبا کے ساتھ اس کے حد سے بڑے ہوئے میل جول کو بنا سخت ناپسند کرتی تھی۔ اوپر والے پورشن میں غزل کو منتقل کر دینے کی تجویز بھی ان کی تھی۔ ماما سارا اور سبھی کو زیادہ وقت دینا چاہ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اس تجویز پہ لبیک کہا۔ صبا نے فوراً سے پہلے اسے اطلاع پہنچائی تھی۔ سبھی کی شکل اداس ہو رہی تھی۔ صبا بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ سارا، اس کے چہرے پہ لڈو پھوٹ رہے تھے۔ غزل، یہ کوئٹہ پہ سفید پھولوں کے کھلنے کا موسم ہے، خوب انجوائے کریں گے ہم۔ وہ غزل کی مدد کر رہی تھی۔ عام حالات میں تو ماما کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ اب میری ضد مان گئی ہیں کیونکہ مسز سارا عبدالکریم جو آ گئی ہیں۔ غزل نے محبتوں پہ یقین رکھنے والی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کے لیے بن مانگی نعمت تھی۔ چلو، وہ غزل کو لے کر اتری ہی تھی، سامنے سبھی پینٹ کے پانچے اوپر کی ایک گاڑی دو رہا تھا۔ ٹھہرو، میں ماما سے مل لوں۔ صبا اندر کی جانب بھاگ گئی۔ غزل خاموشی سے ڈرائیور کو سامان رکھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، سبھی کی آواز نے اسے چونکایا۔ زندگی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، غزل نے یاسیت سے کہا۔ صبا اور تائی اماں کے پیچھے سارا بھی تھی۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ رنگ تھا جس نے غزل کو چونکا دیا تھا۔ صبا بیٹا، جلدی آ جانا۔ غزل اس سارے منظر میں کہیں نہیں تھی۔ صبا کو پیار دینا، جو گفٹس میں نے بچوں کے لیے دیے ہیں وہ خیال سے انہیں دے دینا۔ میں نے سائمہ کو فلائٹ کا ٹائم بتا دیا ہے، تم بھی جاتے ہی فون کر دینا۔ اوکے ماما۔ صبا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وقت پہ ان کا جہاز کوئٹہ کی طرف محو پرواز تھا۔ صبا کتنی لکی ہو تم، سارے رشتے تمہارے پاس ہیں، تم سے پیار کرنے کو، تمہارا خیال رکھنے کو۔
اس نے ساتھ والی سیٹ پہ نیم دراز صبا پہ نگاہ ڈالی اور ہاں مہا میگزین میں سر گھسا لیا۔ پتھریلے ماحول میں اجنبی لوگوں کے درمیان وہ عجوبہ بنی کھڑی تھی۔ پورے ایئرپورٹ میں ان کے سوا صرف 2 عورتیں تھیں، وہ بھی غلاف نما چادریں اوڑھے ہوئے۔ آہستہ آہستہ سب چلے گئے۔ جب کوئی اپنا نظر نہیں آیا تو حسب عادت صبا بری طرح گھبرا گئی۔ ماما نے فلائٹ کا صحیح ٹائم تو بتا دیا ہوگا، اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیے تھے۔ بیل مسلسل جا رہی تھی۔ غزل، وہ منحوس جاڑ جنگاڑ داڑھی والا ہمیں کتنی دیر سے گور رہا ہے۔ اس نے ایک کونے میں کھڑے ایجڈ شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اکیلے ہیں یہاں، اور بیوقوف اور احمق بھی۔ غزل نے اس کی بات میں اضافہ کیا۔ غزل، وہ دیکھو سامنے، اف کتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ یونیفارم تو مانو ایسی شخصیت پہ سوٹ کرتی ہے۔ صبا کا رونا دھونا یکدم ختم ہو گیا۔ وہ ایک دم فریش لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، یکسر لاپرواہ اور بے نیاز۔ غزل نے طائرانہ نگاہ ڈالی اور نگاہ پلٹ کے نہیں آئی۔ وہ وہیں قربان ہو گئی تھی۔ صبا کی دہائیاں برحق تھیں، وہ نظر چرا گئی۔ دل لاکھ کہتا رہا، ایک مرتبہ ہی صحیح، ہاں مہا ہی۔ نگاہ فرش پہ گاڑ لی۔ خود مزاحمتی کے عمل میں 2 کالے جوتوں نے اس کے آس پاس کی زمین کا احاطہ کر لیا۔ آپ مس صبا عتیق ہیں؟ باری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جواباً صبا کی خیر مقدمی مسکراہٹ کسی کمرشل کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے کیپٹن ولید حسن رضا کہتے ہیں۔ اس کارڈ آگے کیا۔ مجھے کرنل کلیم محسن نے بھیجا ہے، آپ ہی کیوں نہیں آئی؟ صبا نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کور کمانڈر کی تقریب حلف برادری ہے، وہ وہاں گئی ہیں، آپ پلیز۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب سے کلیم بائی کرنل کے رینک پہ پہنچے ہیں، سائمہ اپی کا مزاج اور بھی ہواؤں کو چھونے لگا ہے۔ غزل نے چپکے سے سوچا، یہ غزل ہے، میری کزن اور دوست۔ صبا نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ ہاں مہا ہی، کیا ضرورت تھی بلا؟ اس نے بے نیازی سے اس کا ہلتا ہوا سر بہت توجہ سے دیکھا تھا۔ رستہ خاموشی سے نہیں کٹا تھا۔ دھند میں لپٹا ہوا سفر بہت معنی خیز تھا۔ مسلسل چہک رہی تھی۔ غزل خاموشی میں لپٹے پہاڑوں اور اجنبی فضا کی قید میں مقید سرمئی گروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پتھر آنکھیں مرر میں سے جانگتی ہوئی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ گھر آتے ہی ٹک ٹک گرتی ہوئی بوندیں تواتر کے ساتھ برسنے لگیں۔ وہ بے دلی کے ساتھ اتری۔ اس کی شال کا کونا دروازے میں ہی پھنسا رہ گیا۔ ہلکا سا جھٹکا لگتے ہی وہ رکی تھی۔ ایکسکیوز می مس، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے شال باہر نکالی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی میں پوشیدہ شرارتی مسکراہٹ غزل کو بخوبی نظر آئی تھی۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ اوریجنل ہے یا لینس کا کمال ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے خاموشی سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ بس میں بول نہیں سکتی، اس نے افسردگی سے اشارتاً کہا تھا۔ وہ سامنے موجود شخصیت دکھ کی عطا گرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ اتنی خوبصورت اور اتنا بڑا داغ۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اندر بڑھ گیا۔ شاید یہ پہلا شخص ہے جس کے ساتھ میرا دل شرارت کرنے کو چاہا۔ شرارت کا مزہ ہی انوکھا ہے۔ دل ہاں وہاں ہی مسکرانے کو کر رہا تھا۔ سائمہ آپی حسب عادت تکھائی سے ملی تھیں۔ حسب توقع تھا سب کچھ۔ صبا اور سائمہ آپی نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھی۔ وہ تنہا کمرے میں سوچوں کے عمل سے گزر رہی تھی۔ کوئٹہ کی سرد رات بہت سرد تھے۔ صبا ابھی تک کمرے میں نہیں آئی۔ وہ ہیٹر کے آگے بیٹھی ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ بارش ہو رہی تھی۔ انشا جی کا گیت گونج رہا تھا، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو۔ وہ سرخ آنکھ کو تک رہی تھی۔ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ تواتر کے ساتھ کوئی اٹھا کیوں نہیں رہا؟ وہ جھنجھلا کے اٹھی تھی۔ ہیلو، آپ کون؟ آواز میں حیرانگی کی انتہا تھی۔ آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ کلیم بائی سے۔ آپ کون؟ وہی الجھن، میں ان کی سسٹر ہوں۔ آپ صبا بول رہی ہیں؟ ایک دم پہچان کا مرحلہ طے ہوا۔ جناب کیپٹن ولید حسن رضا ہیں۔ جی۔ کلیم بائی کو کہیے گا مجھے رنگ بیک کر لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ صبا ایک بات پوچھوں؟ جی کہیے۔ وہ آپ کی دوست غزل، ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہے، مجھے بہت افسوس ہے اس کا۔ کیوں آپ کو اس قدر افسوس کیوں ہے؟ اس نے مزہ لیا، اتنی گڈ لکنگ ہے۔ اور وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ سرد آہ بری فاتحہ پڑھتے ہیں، اس نے شرارت کی انتہا کر دی تھی۔ کیوں؟ اس کے دکھ پہ اور آپ کی محبت کے جنم لینے سے پہلے ہی مر جانے پہ۔ بہرحال وہ جرنلسٹ تھی، لفظوں سے کھیلنا خوب جانتی تھی۔ جواباً اس کا کہکا خاصا بلند تھا۔ صبا، آپ تو نبض شناس ہیں۔ ریلی آئی سیریس؟ ویسے ایک بات بتائیے ولید،
اب ہر لڑکی مطلب خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اسی طرح امپریس ہو جاتے ہیں۔ اس کے سوال نے اسے حادثہ سنجیدہ کر دیا تھا۔ نہیں صبا، میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آئی۔ ہلکا پھلکا فلرٹ تو کئی لڑکیوں سے آیا، لیکن وہ لڑکی جسے دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اسے اپنا لوں، یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ پرسوچ لہجے میں گویا ہوا، آپ صرف اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے۔ لفظ ہے نے غزل کو انوکھا احساس بخشا تھا۔ آپ شاید میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہ پائیں۔ لگتا ہے جیسے آپ پہلے کہیں مل چکے ہیں، یا دل چاہتا ہے مڑ کر ایک دفعہ پھر دیکھا جائے۔ مجھے تو لگتا ہے عالم ارواح میں باہم ملاپ اس دنیا میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ غزل کو دیکھ کے مجھے یوں لگا تجھ کو بنایا گیا ہو میرے لیے۔ مقابل کو پتہ تھا اس کی آواز بہت خوبصورت ہے، سو استعمال بھی خوبصورت کیا۔ غزل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب لے پہ دھڑکنے لگی تھیں۔ اس مرتبہ ڈر کا عنصر شامل نہیں تھا۔ کیفی اور رائے گاہ جانے کا دکھ جو ہمیشہ تر و تازہ گلاب کی طرح اس کے اندر زندہ رہتا تھا، وہ ختم ہو گیا لمحے بار کو۔ مجھے فوجی بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی ایج میں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ وہ جیسے گڑبڑا گیا تھا، وہ جیسے اس کی بہلاہٹ نے ڈھارس دی تھی۔ چلیں، سارے نہیں، صرف آپ اچھے لگتے ہیں۔ کیا؟ غزل نے اس کی چیخ نما کیا پہ بمشکل ہنسی روکی تھی۔ صبا، آپ بہت چھوٹی ہیں ابھی، بچے ان سب کاموں کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ ابھی غزل نے فکرہ مکمل کیا۔ بھرپور کہکا تھا اس کا۔ آئی واز جسٹ جوکنگ، مجھے شہید کی بیوہ بننا منظور نہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ اب کیا کیا جائے ولید، وہ تو گنگی ہے، میرا مطلب ہے بول نہیں سکتی۔ غزل نے زمانے بھر کا تعصب سمو لیا تھا لہجے میں۔ تو کیا ہوا؟ میں تو بول سکتا ہوں، تو بول دیجئے۔ میرا مطلب ہے اس کو بتا دیجئے کہ وہ رکی تھی۔ مشورے کا بہت شکریہ میم۔ وہ ہنسا تھا۔ ٹھیک ہے ولید، پھر بات ہوگی۔ اسے ایک دم سے لگا تھا بات خاصی لمبی ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم سے حیران ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نیچرل انداز میں ہوا تھا، اسے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلی مرتبہ بات کر رہی تھی۔ اتنی لمبی بات تو اس نے سبھی سے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھے بنایا گیا ہو میرے لیے۔ اس کی آنکھوں جگنوں سے بھر گئیں۔ دل میں کوئی خیال بس گیا تھا۔ صبح نہ جانے کب کمرے میں آئی، اسے بالکل خبر نہیں تھی۔ ناشتے کی میز پہ اس کی ملاقات کلیم بائی سے ہوئی۔ سائمہ آپی کے برعکس ان کا رویہ کم تھا۔ بیٹا کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے بیٹا؟ پھر سیر وغیرہ کروائی جائے تم لوگوں کو۔ سائمہ، کوئی پروگرام بناؤ اور بچیوں کو سیر وغیرہ کروا لاؤ۔ زید اور تاشی بھی شور مچانے لگی۔ وائی ناٹ پاپا، میں آج کل تو مصروف ہوں، ولی کو فون کرو۔ ولی چاچو آ رہے ہیں پاپا، میں نے اٹھتے ہی نے فون کر دیا تھا۔ زیب نے اپنا کارنامہ فخریہ انداز میں بیان کیا۔ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، پہلے ہی چاچو کے دیوانے ہو۔ سائمہ ہنس پڑیں۔ دیکھو تو آ گیا ہے شاید۔ گاڑی رکنے کی آواز پہ انہوں نے جھٹ سے کہا، بہت پیار کرتا ہے وہ زید سے، روزانہ دیکھے بغیر چین کہاں ملتا ہے اسے۔ السلام علیکم آل آف یو۔ وہ ایک دم اندر آیا۔ غزل کی دل کی دھڑکن عجیب انداز میں شور مچانے لگی تھیں۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ۔ غزل نے اپنے وائٹ ڈریس پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بابی کہاں ہے؟ تلفی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہے اور اب یہ زیب سے بھی اسی طرح کا پیار کرتا ہے، کلیم بائی نے کہا۔ کلیم بائی امی کہہ رہی تھیں آپ کے مہمان ہمارے مہمان ہیں، بھائی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تکلف نہیں، روایت ہے ہماری۔ وہ بردباری سے چیئر پہ ٹک گیا۔ یار انہیں کہیں گھما پھرا لاؤ، آج سنڈے ہے۔ چاچو چلے نا، زیب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ غزل کو لگا وہ اسے غور سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی نظریں اٹھانے پہ وہ ایک دم اجنبی بن گیا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کوئی بھی خوشی اسے کنفیوز کر دیتی تھی۔ خوشی ملنے سے پہلے کوئی غم ستانے لگتا تھا۔ زندگی دھوپ ہے اور وہ گنا سایہ۔ دل مچلنے لگا تھا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ زندگی بھی ایسی ہی تھی، دوگلی پر اسرار۔ زندگی کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگتا، جانے نیلی ہے یا سبز۔ وہ اور صبح باتیں کرتے سیڑھیوں اتر رہے تھے۔ سائمہ آپی اور بچے دور بیٹھے آئس کریم سے انصاف کر رہے تھے۔ غزل، ولید کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نصرت فتح علی خان کی بہت اچھی کلیکشن ہے، میں چیک کر کے آتی ہوں۔ صبح گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا، اضطراری انداز میں جوتے کی نوک سے فرش کھرچنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ غزل، یہ دیکھو۔
اس میں وہ والی غزل ہے۔ صبا نے پھولی ہوئی سانسوں سے کہا، کون سی والی؟ نے کیش تھام لی۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، غزل کو بہت پسند ہے۔ صبا، رات کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اندازہ نہیں ہوا آپ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں۔ غزل نے چونک کے اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کو؟ میں نے کب بات کی آپ سے؟ آپ مجھے خوابوں میں دیکھنے لگے۔ صبا نے خود ہی اپنی بات کا حظ اٹھایا تھا۔ جس سے کی تھے اسے اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ کہہ کے رکا نہیں تھا۔ تیز تیز قدموں سے سائمہ آپی کی جانب بڑھ گیا۔ غزل تم سے بات کی تھی؟ صبا اس کی طرف مڑی۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ محبت دستک دے رہی تھی مگر وہ خوفزدہ تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ شام ڈلے واپس آئے تھے۔ وہ چپکے نظر ڈالتا رہا اور بے توجہی کے لباتے میں مقید رہی۔ ان دنوں میں بن بلائے مہمان ہونے کا احساس قریباً مٹ چلا تھا۔ سائمہ آپی کا رویہ بھی صبا کی بدولت حیرت انگیز تک صحیح ہوا تھا۔ تاشی تو اس کی جان بن گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ سائمہ آپی کی مدد کر رہی تھی۔ اسے پوچھ کے ان کی پسند کا کھانا بنایا ہے نا؟ جی سر، قورمہ بنایا ہے۔ اپنے لاڈلے کو بھی بلا لیجئے، اس کا بھی فیورٹ ہے۔ ایز یو وش۔ وہ موبائل کا نمبر پریس کرنے لگے تھے۔ 2 گھر چھوڑ کے اس کا گھر ہے۔ یہ باپ بیٹے فون ایسے کرتے ہیں جیسے وہ لندن بیٹھا ہو۔ ولی تمہاری بھابھی نے قورمہ بنایا ہے اور تمہارے بغیر اس کا نوالہ حلق سے نہیں اترتا۔ تم جلدی سے آ جاؤ، کہاں ہو؟ یس میں نواز کے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی کڑوا بندہ ہے، دل میں رکھ لیتا ہے، تم مت آنا یار۔ اوکے، وہ بزی ہے، ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ کلیم بائی ٹیبل پر آ گئے۔ میں اس کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی، سائمہ آپی نے کہہ کر کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ وہ چائے کا کپ تھامے کارنر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ غزل، ہم ذرا مارکیٹ تک جا رہے ہیں، چلو گی؟ سائمہ آپی چلی آئیں۔ آپ چلی جائیں۔ صبا کو کہیے گا 1-2 سوٹ اور اچھی سی شال اپنی پسند سے لے آئے، اسے میری پسند کا پتہ ہے۔ وہ کین کے ریک میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اکیلی رہ لوگی؟ وہ پھر مڑی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں آپی؟ مجھے اکیلا رہنے کی عادت ہے۔ اچھا پھر دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ وہ تاکید کرنا نہیں بھولی تھیں۔ وہ برآمدے میں بیٹھی گلہری کے کھیل کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ سرخ پتوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ شاید دھن میں اس نے شال اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ اسے اندر آتی بلیک گاڑی اس کا وہمہ نہیں تھی۔ بلیک شلوار قمیض اور کوٹ میں دروازے کو لاک کرتا وہ ولید رضا ہی تھا۔ دھند کی زرد میں اس کی طرف بڑھتے قدم، زندگی یہی ٹھہر جائے۔ یہ کون سی مماثلت تھی؟ دل کو دل سے کون سی راہ جوڑتی تھی؟ ایک ہی رنگ بدن پہ کیوں سج جاتا ہے؟ بابی ہیں؟ نہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ صبا؟ اس کا سر دھیرے سے ہلا تھا۔ چائے پئیں گے؟ اس نے رسم نبھائی تھی۔ سردی بہت ہے۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے تھے۔ میں چلتا ہوں، پھر کبھی سہی۔ وہ پلٹنے کو تھا۔ پھر کبھی شاید میں نہ ہوں۔ وہ گزر جانے والا وقت بن کر اس کے سامنے آویزہ تھی۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں اگر کہتی ہیں تو۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن مہمان نوازی ہماری روایت ہے۔ ولی کی آنکھوں میں چمکتی شرارت اس سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس نے چولہے پہ پانی رکھا، اس پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ نگاہوں کا مرکز وہی تھی۔ محرابی طرز کی دیوار اس کی راہ میں حائل نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کسی پہ نگاہ ڈالو، اس کی دیواریں جاں نہ ٹوٹے۔ سوچ کی لہر ولید رضا کے اندر ناچ رہی تھی۔ یہ اناپرست لڑکی عام نہیں تھی۔ وہ زنجیر باندھنے کی قائل نہیں تھی۔ وہ خلیل جبران کی متی تھی۔ اس کے واپس پلٹنے کی منتظر رہا کرتی تھی۔ جانے سے روکتی نہیں تھی تو پھر اس کا کیا قصور؟ جو اس بات پہ یقین رکھتا ہو وہ روکے تو پھر ٹھہرنے کا سبب بنے۔ وہ کافی دیر اسے مصروف دیکھ رہا تھا۔ نیت کا لمحہ تھا شاید۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ایک لمحے میں آپ کی حد پار ہوئی تھی۔ غزل رفیق اطمینان سے گویا تھی۔ وہ سلگ گیا۔ 2 دن سے سویا نہیں ہوں، دل ہے عجیب بے چینی۔ دل لا دعا تو نہیں ہوتا، لیکن تم بہت کھٹور ہو۔ دل کسی بدمس کی طرح اوج پہ چڑھا جا رہا تھا۔ اسے پتا تھا جو لفظ یہ بول رہا ہے وہ سچے ہیں، لیکن یقین کرنے کو دل مچلا جا رہا تھا۔ اگر میں تم سے کہوں میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ ابھی؟ ہاں ابھی۔ کتنا اعتبار ہے مجھ پہ؟ وہ مسکرایا تھا۔ محبت اعتبار کا دوسرا نام ہے، سوچ لو۔ اسی لمحے کلیم بائی اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر
حیران کر دینے والا ضرور تھا مگر ناخوشگوار نہیں۔ بیٹا تمہاری بھابھی تمہارے بغیر کوئی اچھی ڈش نہیں کھاتی، تمہیں پتہ تو ہے، پھر بھی تم اب آئے ہو۔ وہ بالکل پرسکون انداز میں بات کر رہے تھے۔ غزل نے دیکھا وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا تھا۔ کلیم بھائی، نائلہ اور میں باہر جا رہے تھے، سوچا انہیں بھی لے چلوں۔ صبا تو ہے نہیں اور یہ مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ وہ اسے اپنی اوٹ میں لے آیا تھا۔ زندگی دھوپ تم گنا سایہ، غزل کو اس کی بات برمحل لگی تھی۔ بیٹا جائیں آپ، آج کل باہر ویسے بھی پھولوں کی بہار ہے، کرنے کا موسم ہے۔ انہوں نے ولی کے سنگ چلتی ہوئی غزل کو دیکھا۔ اس لڑکی نے زندگی نام پہ بہت دکھ سہے ہیں، ولی جیسا لڑکا اس کے لیے مناسب رہے گا۔ ان کے ذہن میں نیا خیال پیدا ہوا تھا۔ کہاں ہے غزل؟ تم بھی چلو، وہ بھی آ جائے گی۔ پہاڑوں سے گرا ہوا میدان سفید پھولوں سے بھرا تھا۔ اس نے گاڑی وہیں روک دی۔ کیا چیز دکھانی ہے آپ کو؟ وہ حیران سی تھی۔ میں نے سوچا تھا جس لڑکی کو اپنا دل دوں گا اسے یہاں ضرور لے کے آؤں گا۔ اس نے اس کے برملا اظہار کو سنا، پھر اپنے سامنے اپنی بلندی پہ نازا پہاڑی کو دیکھا۔ بھی اس کو اس پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا جس کی اوٹ میں اسے ہر غم، ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے رشتے زخموں کو مرہم کا سکون ملنے لگا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جان پائی تھی، زندگی کا کوئی لمحہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ سبھی کے ساتھ اس نے تنہا کوئی پل ٹھہرے دل کے ساتھ بتایا ہو۔ لیکن کیسے اس نے اس شخص پہ اعتبار کر لیا تھا؟ کیسے وہ یہاں چلی آئی تھی سفید پھولوں کے درمیان؟ کیسے کلیم بائی نے اسے اس کے ساتھ یہاں آنے کی اجازت دی تھی؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب محبتوں کا اعجاز ہے، یہ محبتوں کے ثمرات ہیں۔ اب مجھ سے پہلے کسی لڑکی کو یہاں لے کر آئے، اس کی آنکھوں میں گویا رقص کر رہی تھی۔ نہیں، وہ چڑا ضرور تھا لیکن خاموش رہا۔ مجھے یقین ہے ولید، جس طرح آپ کی محبت میرے انتظار میں کسی کا نصیب نہیں بنی، اس طرح مجھ سے پہلے کوئی اور لڑکی ہوتی بھی تو وہ بھی میں ہی ہوتی۔ اس نے محض سوچا۔ چلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے۔ اس نے آگے چلتے ہوئے ولید کی میت میں قدم آگے بڑھائے تھے۔ اس کا دل اس کے محتاط رویے کا اور بھی قائل ہوا تھا۔ سائمہ آپی صبا تھکی ہاری اندر داخل ہو رہی تھیں۔ کلیم بھائی سامنے اخبار پڑھ رہے تھے۔ غزل غزل صبا آوازیں دیتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ زیب اور تاشی اپنے پاپا کو اپنی چیزیں دکھانے لگے۔ آپی غزل کہاں ہے؟ صبا کے چہرے سے ہلکی سی پریشانی تھی۔ وہ نائلہ اور ولی کے ساتھ گئی ہے، کلیم نے کہا۔ کہاں؟ سائمہ کے چہرے کا رنگ جانے غزل کے جانے پہ بدلا تھا یا کلیم بائی کے اطمینان پہ۔ وہ باہر جانے کے لیے نکلے تھے، تم لوگوں کو لینے آئے تھے۔ تم لوگ تو تھے نہیں، میں نے اسے بھیج دیا۔ ان کا سکون ابھی بھی قابل دید تھا۔ کلیم، میری اجازت کے بغیر آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ ان کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ آپ کو پتہ ہے کلیم، میں نے ولی کے لیے صبا کا سوچ رکھا ہے۔ آواز ہاتھ نیچی ہو گئی۔ اب کہہ دو آپ میرا بنا بنایا پروگرام بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، صبی اور غزل کی منگنی ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولا کیا؟ کلیم بائی کے چہرے پہ پہلی مرتبہ پریشانی نظر آئی۔ مجھے تو تم نے نہیں بتایا۔ کیا؟ صبا ابھی آ کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ غزل اور صبی کی منگنی کا؟ غزل اور صبی کی منگنی کا؟ صبا تو حیران ہی رہ گئی۔ ہاں، رات ہی ماما کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ سائمہ آپی کا لہجہ ذرا بھی لنگڑاہٹ کا شکار نہیں ہوا۔ کب آپی؟ صبا کا خوشی اور حیرت کے مارے برا حال تھا۔ بات تو ان کے ذہن میں بچپن سے تھی، طے کرنے کا فیصلہ اب کیا ہے۔ وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بول رہی تھیں۔ ماما نے سارا بی بی کے انداز و اطوار دیکھ لیے ہوں گے۔ صبا کے چہرے پہ مسکان نے احاطہ کر رکھا تھا۔ سبھی تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گی۔ اور سائمہ سوچ رہی تھی کہ اگلے لمحوں تک انہیں ماما سے رابطہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کوئی اور رابطہ کر لے۔ ان کے اندر کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے قدم میں ذرا بھی لنگڑاہٹ نہیں تھی، جیسے اپنے کامیابی پہ 100% یقین تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ رابعہ بیگم نے ان کی کوئی بات بلا کب ٹالی تھی جو اب ٹالتیں۔ شام ہوئی نہیں تھی لیکن آسمان اور پتھریلے پہاڑوں پہ مختلف رنگ بکھر سے گئے تھے۔ نیلا اور گلابی آسمان بلا کب اتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ ہردار کھجوروں کے درخت لہرا کر اپنی موجودگی ثابت کر رہے تھے۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر غزل آن کی تھی۔ نصرت فتح علی خان کی آواز گونجنے لگی۔ فیروزی رنگ کے شیشوں سے مزین چادر کی آنکھوں کے رنگ کے ساتھ یکجا
اور ہم آہنگ تھی۔ ایک بات کہوں تم سے غزل، گاڑی گیٹ کے اندر میں داخل ہوئی تھی۔ چادر تم پہ بہت سوٹ کر رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کا دل تھم گیا تھا۔ لگا تھا جیسے رات چلتے چلتے تھم گئی ہو، جیسے وہ بادل کے تن پہ چلتے چلتے تھک گئی ہو۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی وہ دل کے مندر میں چلتے چلتے تھک گئی ہے، اب بنجارن کو محبت کا ادھار چاہیے۔ وہ اس سے مانگنا چاہتی تھی، اندر نہیں آئیں گے، آؤں گا تمہیں لینے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ گاڑی کی دور جاتی ہیڈ لائٹس کو دیکھ کر دل مچلا تھا۔ کہنے میں کیا حرج تھا جب اسی کی امانت تھے، یہ لفظ اس کے حوالے کیوں نہیں کیے؟ وہ ہلکے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ غزل تم آ گئی۔ صبا جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے سبھی کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ غزل کے کہنے پہ ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے غزل، ماما مان گئیں، آپی سائمہ نے انہیں منا لیا۔ وہ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی۔ میری محبت کی بس عمر ایک شام ہے۔ وہ ریت پہ چل رہی تھی اور بدن لہو لہان تھا۔ ابھی کچھ دیر بیشتر سنے گے لفظ اب سمجھ میں آنے لگے تھے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں۔ تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے۔ جو میری ریاضت نیمے شب کو صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے یا خدا کوئی اور ہے۔ لنگڑاہٹ کہاں تھی؟ قدموں نے سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ صبا کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری رازداں، میری ہمدم، میری دوست۔ اور تمہیں پتہ ہے سائمہ آپی کی خواہش ہے میری اور ولی کی بات طے ہو جائے۔ اس کی رازداں ہمزاد اس کو اپنی خوشی میں شریک کر رہی تھی، اس کے دکھ میں اضافہ کر کے۔ دل کی چوٹوں نے بڑا درد دیا تھا، بڑی زوروں کی سرد ہوا چلی تھی۔ صبا کی خوشی تو پھر وہ آڑے کہاں آ سکتی تھی؟ چاہے دل لاکھ روئے، صبا بھی تو اس کا دل ہے۔ اس نے ایک نظر صبا کی خوشی سے چمکتے چہرے پہ ڈالی تھی۔ میں جس لڑکی سے محبت کروں گا اسے یہاں لے کر آؤں گا، جیسے تجھے بنایا گیا ہو میرے لیے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، مختلف آوازیں، مختلف شکلیں بنا کر ساری رات اس کا دکھ بڑھاتی رہیں۔ محبت کے جل کی مچھلی، یہ زندگی دیکھنا تمہیں ایک دن ریت پہ چلنا سکھا دے گی۔ پھر اس نے ریت پہ چلنا سیکھ لیا تھا، پھر اس کی ہاں نا میں بدل گئی تھی۔ آپ صبا سے شادی کر لیں، یہ میری خواہش ہے۔ کیا ہوا غزل، مجھے بتاؤ تو۔ کچھ نہیں، بس محبت ہے تو آزمائش کا سامنا کریں۔ وہ پتھر دل بن گئی تھی۔ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی غزل، آپ مجھے ایسا بادل سمجھ لیجئے گا جو بن برسے گزر گیا۔ دکھ کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ تمہاری خواہش ہے تو یوں ہی صحیح غزل رفیق، محبت کی آزمائش چاہیے نہ تو لے لو۔ وہ بڑے مضبوط قدموں سے گیا تھا، کھڑاہٹ کے بغیر، اپنے عشق میں سچا جو تھا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ پھیلی ویرانی کے درمیان فروزی چادر والی لڑکی نے اسے بے پناہ کھوجا تھا۔ جانے سے پہلے آخری مرتبہ دیکھنا جو تھا، کھوج کھوج کے آنکھیں تھک گئی تھی۔ عجب پتھریلا شہر ہے، آتے بھی رلایا تھا، جاتے سمے بھی نہیں بخشا۔ گاڑی چلنے کو تھی، کھڑکی سے منہ نکالے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ دور کھوکے کی کھڑکی کے نیچے فروزی شرٹ کی جھلک اسے دکھائی دی۔ یہ رنگوں کا کھیل بھی عجیب ہے جو تقدیر نے کبھی کھیلا ہی نہیں۔ وہ آیا تھا محبت جو کرتا تھا، بہت دور سے چہرے کے تاثرات نظر آنے ممکن تو نہ تھے، مگر چہرہ تو نظر آ رہا تھا۔ واہ مولا، ایک شام کا اتنا بڑا حساب، ساری عمر کی سزا۔ گاڑی رینگنا شروع ہو گئی۔ اگر میں اپنے رب سے کہوں کہ ساری عمر لے دے مگر وہ ایک شام میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے، یہ وقت ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ وہ بہت دور تھا مگر جو ایک داغ جنوں ماتھے پہ آویزہ تھا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دل پہ اگر دیوانگی کا داغ ثبت ہو جائے تو انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس وقت کی طرح جسے دیمک لگ جائے۔ پھر وہ دبے کی صورت گم ہو گیا تھا۔ غزل، یہ لو چپس۔ صبا نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا۔ آنکھیں بند تھی۔ وہ صبا سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، میرا دل پھٹ جائے گا، میں نہ جاؤں گی، لیکن کہہ سکتی تو ولی سے نہ کہہ دیتی۔ راستے میں مٹی کے بننے والے بگولوں میں اسے ایک شخص کا ویران وجود دکھائی دیتا رہا جو کوئٹہ اسٹیشن پہ کھڑا تھا۔ پورے سفر میں وہ ٹوٹتی رہی اور جڑتی رہی۔ نیلی چادر والی لڑکی اس سے لڑتی رہی، ہاتھ جوڑے اس کی منت نہیں،
اس نے انکار کر دیا۔ صبا مجھے خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر وہ محبت کی آزمائش پہ پورا اترا تھا۔ اس نے اپنی شرائط پہ صبا سے نکاح کیا تھا، کوئٹہ شہر کی چھوٹی سی مسجد میں سادگی کے ساتھ۔ وہ مسز صبی کی حیثیت سے شریک ہوئی تھی اور غزل رفیق کے دل کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے، بے تمنا، بے خواہش، بے دل۔ وہ مسز صبی احمد بن گئی تھی۔ پھر کوئٹہ شہر اس کے لیے ایسا ناگ بن گیا، عالم اسے ڈستا رہتا تھا۔ مسز صبی اور غزل رفیق کے درمیان سخت جنگ تھی جو ختم ہونے کو نہ آتی۔ وہ لڑکی اسے ہمیشہ روتی ملا کرتی تھی۔ اگر وہ بہت تھک جاتی تو پھر اس سے لڑنے کھڑی ہو جاتی۔ لوگ محبت میں قربانی دیا کرتے ہیں اور تم نے خود کو ہی قربان کر دیا۔ کاش ولید رضا، میں تمہاری اتنی دیوانی ہو جاتی کہ انکار کرنے کا چارہ ہی نہ رہتا۔ اور اب تو غزل نے اس سے لڑنا بھی بند کر دیا۔ لڑنے کے لیے رہا ہی کیا تھا، وہ چلا گیا۔ اب وہ تھکی ہاری آنسو سمیٹتے کبھی ولید شہید روڈ سے گزرتے ہوئے بے ساختہ رک جاتی۔ مجھے شہید کی بیوہ بننا منظور نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو محبت کا درد خود پہ جھیل جاتا ہے وہ یا تو کفس پرندہ بن جاتا ہے جو اپنی تنہائی کی آگ میں جل کر مر جاتا ہے، یا پھر وہ غزال بن جاتا ہے جسے بے رحم دنیا اپنے جال میں الجھا لیتی ہے اور اس کی دردناک آواز غزل کی صورت بکھر جاتی ہے۔ قلم بند کر کے اس نے دھیرے سے ڈائری پہ سر رکھ دیا۔ قریب والی کھڑکی سے آنے والی ہوا اس کے صفحے اڑا رہی تھی۔ غزل صبی کی عادت تھی، وہ آتے ہی اسے پکارا کرتا تھا۔ مسز صبی دھیرے سے اٹھ کر چل دی تھی، جبکہ نیلی چادر کے حالے میں مکیر نیلی آنکھوں والی لڑکی صحرا جیسی لاتعلقی سے بیٹھی تھی۔ اسے کون متوجہ کر سکتا تھا جس کی کانچ کنواری عمر مٹی میں رل گئی تھی۔ اگر محبت کا گاؤ بھرنا ناممکن ہوتا تو ماروی بھی کھیت کو بھول جاتی۔ اگر وہ عمر کی نہ بن سکی تو کوئی غزل رفیق کیسے ولید رضا کو بھول جائے، وہ کیسے صبی احمد کو بامراد کر دے۔